الحمد للہ رب العالمین والعظیم ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن وقلین بالقاسم محمد المعصومین الغر المیامین المحجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بذکر اللہ. مختلف عنوان سے، اور انسان اگر اس عمل کو اپنی زندگی کا شیوا قرار دے اور ذکر الہی کرتا رہے تو وہ اس کے لیے کثیر. خدا ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. یہ وہ آیت ہیں کہ جس میں اللہ نے دو حکم بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اے ایمان والوں، بکثرت یاد خدا کیا کرو یا بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. اور وہ اللہ وہی ہے کہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے. یہ رحمت سے مراد یعنی درود بھیجتا ہے کہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور تمہارے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں تاکہ تمہیں دوزخ و جہنم یا تاریکیوں سے نکال کر تمہیں جنت کی نعمات یا نور میں جو ہے وہ داخل کر دیا جائے. وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. تو یہ مسلسل آیتیں ہیں. تو ذکر الہی سے کیا مراد ہے، کیا ذکر کسے کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں ذکر کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے توجہ کو ذکر کہتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ یہ غفلت کے اپوزٹ آتا ہے. انسان غافل ہو جائے تو اس کا وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر انسان متوجہ ہے تو پھر وہ ذکر کر رہا ہے. تو متوجہ ہونا، کسی کی طرف اٹینشن پہ کرنا، یہ بھی ذکر کے زمرے میں آتا ہے. خداوند عالم نے کئی چیزوں کو قرآن مجید میں ذکر کہا ہے، اور اس میں ایک خود قرآن ہے جس کو اللہ نے ذکر کہا ہے. خود قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، وہ آپ کی خدمت میں. لیکن یہاں سب سے پہلے کہ جو ذکر کے معنی ہیں، یہ ذکر دو قسمیں جو ہے تقسیم ہے. ایک ذکر لسانی، ایک ذکر قلبی. کبھی انسان زبان پہ کسی کا ذکر کرتا ہے، کبھی زبان پہ ذکر نہیں کرتا، صرف اس کی یاد ہی ذکر ہوتا ہے. انسان ضروری نہیں ہے کہ اس کسی کا نام جو ہے وہ زبان پر لے کر آئے، لیکن کسی کی یاد میں کھو جانا یا کسی کو یاد کرنا یہ بھی ذکر کہلاتا ہے، چاہے اس کے زبان پہ اس کا نام نہ آئے. اسی لیے اس کا ایک مرتبہ اور بھی زیادہ عالی مرتبہ ہے. وہ کیا ہے کہ کبھی ہم کسی کو دیکھ کر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی وہ نہ ہو پھر بھی اس کی یاد میں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو جب کوئی نہیں ہو پھر بھی اس کی یاد آنا، یہ اس کے ذکر کی ایک علامت ہے. کبھی کسی کوئی نشانی دیکھ کر اس کا ذکر کرتے ہیں. کوئی چیز کسی کے سامنے آ جائے تو ہم اس کو دیکھ کر اس کی یاد میں کھو جاتے ہیں. یہ بھی ایک ذکر کا ذریعہ ہے. یہی ایک خاص ذکر ہے کہ جس کو اللہ ہم سے چاہتا ہے، وہ یہ کہ جہاں جہاں اللہ کی نشانی نظر آئے وہاں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد ہی کیا جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو یہ جو کسی کی یاد کو اپنے ذہن میں لانا، اپنے دل میں اس کی یاد کو لانا، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. یہی ذکر ہے جسے اہل بیت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ ذکر اس میں سب سے بہترین عبادت ہے جو انسان کو محضر پروردگار عالم میں بلندی عطا کرتا ہے. یہ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا.
ذکرن کثیرہ سے مراد جو ہے یہاں پر کئی سارے علامات ہیں، یہ کہ اب دیکھیے دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مخلوق نہ ہو، اور اس کا سب کا خالق ایک ہے. اس کا مطلب ہر شے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اور ہر شے کو دیکھ کر خدا اگر یاد آئے تو یہ اس سے بڑا ذکر ہو نہیں سکتا. اسی لیے ملائکہ کائنات کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا، اس کے پہلے بھی خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا. جس شے کو دیکھ کر 3 بار علی کو خدا یاد آئے، اس سے زیادہ کوئی ذکر ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے لیے ایک اور جو ہے وہ روایت جو معصومین نے بیان کی ہے کہ ذکر کثیر سے کیا مراد ہے. تو ذکر کثیر سے مراد تسبیح جناب فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ذکر کثیر کرو، اس میں ہمارے معصومین کی روایت ہے کہ اس میں، اور یہ ہے اس کے لیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ جو آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، یہ آپ کی نماز کے ثواب کو 1000 رکعت بڑھا دیتی، 1000 گنا بڑھا دیتی. یہ دوسرا یہ کہ جب انسان سونے سے پہلے تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھ کے سوتا ہے تو خدا سے کثیر ذکر کرنے والوں میں شمار کرتا ہے. اور کثیر ذکر کرنے والے کون ہیں؟ محمد و آل محمد ہیں. تو یہ ان کی عظمت ہے کہ جو انسان، اب یہ لازمی ایک ذکر کا اور بھی ہے، الذی یصلی علیکم ملائکۃ یخرجون، اس میں نے پورے آپ خدمت میں تقریر کی، آپ نے عرض کیا ہے کہ یہاں کیوں کہا رہا ہے کہ خدا تم پہ جو درود و سلام بھیجتا ہے اور ملائکہ تم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. تو سوال کیا گیا معصوم سے کہ اللہ ہم پہ کیوں درود بھیجے گا، ملائکہ ہم پہ کیوں درود بھیجیں گے؟ کیوں نے تو کہا ہے کہ ملائکہ اور اللہ رسول پہ درود بھیجتے ہیں. تو جواب میں کہا کہ جب تم رسول پہ درود بھیجتے ہو اللہ تم پہ درود بھیجتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اور یہ ہے کہ بہرحال یہ شاید اسی جو ہے وہ آیت کے ذیل میں کہا گیا ہو اس نعت کو کہ میں ذکر خدا کروں اور ذکر نبی نہ کروں، خدا ایسی زباں میرے دہن میں ہو. تو یہ جو ہے کہ اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا جب اس کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، کیونکہ اللہ کو پہچانانے کا ذریعہ ہی محمد مصطفیٰ ہیں. اور جب ان کو انسان یاد کرتا ہے تو یہ اس کی یاد ہی اصل میں جو ہے دونوں کی یاد کو ساتھ میں ملا دیتی ہے، خدا کا ذکر. اسی لیے کیوں ذکر الہی جو ہے وہ ہو نہیں سکتا جب تک اس طرح نہ کیا جائے جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے ذیل میں ہی اللہ کا ذکر ممکن ہے. تو یہ ذکر کا ثواب پھر اس میں لکھا ہے کہ یخرج من الظلمات الی النور، جب انسان ذکر خدا کرتا ہے تو ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف چلا آتا ہے. یہ نور کی طرف آنا جو ہے ذکر الہی کے سبب ہے. اب یہاں انسان جب ذکر الہی کرتا ہے تو اس ذکر کے لیے کن کن چیزوں کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کہا ہے. تو اقیم الصلاۃ للذکر، یہ خود اللہ نے نماز کو ذکر کہا ہے. قرآن مجید میں کس کو ذکر کہا ہے؟ نماز کو خدا نے ذکر کہا ہے. اس کے بعد جس چیز کو اللہ نے ذکر کہا ہے وہ خود قرآن ہے. قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اور قرآن کو اس طرح سے ذکر کہا ہے، خود نبی کو ذکر کہا ہے. اللہ نے کس کو کہا ہے؟ خود نبی کو ذکر. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. سورہ غاشیہ کے آیت نمبر 23 اور 22 اور 23 ہے، کہتے ہیں کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. یہاں ذکر اس کا مراد کیا ہے؟ ریمائنڈر، نصیحت کرنے والا. ریممبرنس اور ریمائنڈر یہ دونوں لفظ کے لیے ذکر استعمال ہوا ہے. ذکر کس مقام میں استعمال میں آتا ہے؟ ایک ریمائنڈر بھی ہے اور ایک ریممبرنس بھی ہے، یاد دلانا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یاد کرنا بھی. دونوں چیزیں جو ہیں ذکر میں. تو نبی یاد کرنے والے بھی تھے اور یاد دلانے والے بھی تھے. نبی کی دونوں صفات ہیں، اس لیے کہا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. لیکن لازمی ہے کہ انسان ریمائنڈ کرا سکتا ہے، کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. اس لیے کہا کہ آپ انہیں یاد دلا دیں. لہٰذا آپ نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو. یہ نبی کے لکھا ہے. کسی کے ذمہ دار نہیں بنائے. لازمی ذمہ داری جو ہے یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. آپ ریمائنڈ کر سکتے ہیں، اس کے آگے آپ کی کوئی چلتی نہیں. اسی لیے آپ کا کام ہے کہ آپ اسے ریمائنڈ کراتے ہیں. اب اللہ نے ذکر اس کا قد انزل اللہ علیکم ذکرہ ورسولا یتلو علیہم آیات اللہ. یہ خدا نے خود جو ہے قرآن کو ذکر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اپنے ذکر کو. اور اس سے زیادہ جو ہے وہ محکم آیت انا نحن نزلنا ذکرہ وانا لہ لحافظون. کیا ہم نہیں، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے کہ ہم نہیں
اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو کون کون سی چیز ذکر ہوئی؟ ایک نماز ذکر ہوئی، ایک جو ہے وہ نبی کا تذکرہ، خود نبی ذکر ہوئے، ایک قرآن ذکر ہوا۔ اب یہ کتنا حسن ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خود نماز ذکر ہے، اس نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ محمد آل محمد پہ درود و سلام یہ ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو قرآن، یاد خدا، نبی پہ درود و سلام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خود جو ہے نماز مکمل جو ہے ذکر الہی قرار پاتی ہے، تمام اذکار اس میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی منزل ہے جس سے ہم گزرتے ہیں نماز کے وقت، انسان اس میں توجہ کرے اور قلب سے اس نماز کو ادا کرے تو اس کے لیے بڑی ہی خیر و برکت کا سبب یہ قرار پاتی ہے۔ انسان اگر ذکر الہی سے غافل ہو جائے تو اس کا بڑا خطرناک انجام ہے۔ کیا ذکر کیسے کریں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن ذکر کا پین پوائنٹ آپ کو، کیوں ذکر خدا کیسے کریں یہ عنوان ہے۔ تو سب سے پہلے توجہ، اور جیسے نبی نے ذکر کیا اس طرح سے انسان ذکر، ان چیزوں کو انسان اپنے مد نظر رکھے جن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، بغیر جن چیزوں کو ذکر کیا ان پہ عمل کیے بغیر ذکر خدا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ 5 چیزیں آپ نے عرض کی، تو 5 چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہیں، خود ہر چیز کو دیکھ کر خدا کو یاد کرنا، نبی کا تذکرہ، نبی کو جو ہے یاد کرنا، ان کی سنت کے اوپر عمل کرنا، اس کے بعد نماز، قرآن اور تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ان کو جب آپ اپنے زندگی میں جگہ دیں گے تو آپ ذاکر کہلائیں گے، ذکر الہی کرنے والے کہلائیں گے، یہ ہے۔ لیکن اب یہاں قرآن بڑی اہم چیز کہہ رہا ہے، سورہ حشر کے آیت نمبر 19 میں خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہتے ہیں اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا، تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا۔ یہ یعنی اس کا بڑا عجیب معاملہ ہے، یہاں انسان اگر خدا کو بھول جائے گا تو پھر اپنے کو بھی یاد نہیں رکھ سکتا ہے، پھر اس کی یاد کا کوئی سے فائدہ نہیں ہے، پھر ہر چیز کو بھول جائے گا کیونکہ وہ اپنی منزل کو بھول جائے گا۔ تو اس لیے یاد خدا کو کتنا اہمیت حاصل ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو نہ بھولو، اپنی منزل کو نہ بھولو، اپنی زندگی کو نہ بھولو جو آخرت کی ہے، اس کے لیے تمہیں ہمیشہ یاد خدا میں لگے رہنا ہے، یاد خدا ضروری ہے۔ دوسری ایک آیت اور ہے کہ جس میں اللہ نے اس منزل کو بیان کیا کہ جہاں انسان اگر خدا کو یاد رکھے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اگر انسان اللہ کے ذکر کو نہیں کرے گا تو اس کی زندگی بہت ہی زیادہ سختیوں میں بسر ہوگی۔ یہ معیشت ضنکا جو خدا نے کہا یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سختیوں سے اپنے آپ کو نکال لے تو اس کے لیے ذکر الہی ضروری ہے۔ اب دیکھیے اس کا ریلیشن دیکھیے کتنا اچھا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ تسبیح فاطمہ انسان کی مشکلات کو حل کرتی ہے؟ کیونکہ ذکر الہی مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بھول جانا مشکلات میں پھنساتا ہے اور ذکر مشکلات سے نکالتا ہے۔ تو یہ خود ایک لاجک ہے جسے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو انسان کو اللہ کی طرف راغب کرتی ہے، اس کے ذکر کا سبب قرار پاتی ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک حدیث ہے، اسے سن لیجئے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام نے اسے کہا یہ آسان کام نہیں ہے، ذکر الہی کو آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں ثلاثن لا یطیقہن الناس الصف عن الناس ومواساۃ الاخ وخافی مالہ وذکر اللہ کثیرہ۔ کہتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لینا، بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ یا دوسری جگہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، دو روایتیں ایک ساتھ ہیں، ایک میں ہے مواسات سے کام لینا، یعنی اس میں ہے کہ انسان کی خطاؤں کو معاف کر دینا۔ یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ شیطان اس وقت پہ حاول ہوتا ہے اور کسی غلطیوں کو معاف کرنے پہ آپ کو راضی نہیں کرتا، لیکن کسی کو معاف کر دینا اللہ کی معافی کا حقدار بناتا ہے۔ اس لیے دوسرا کیا ہے کہ اپنے مال سے اپنے بھائی کی مدد کرنا، امام کہتے ہیں بھی آسان کام نہیں ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ ذکر کثیر خدا کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے آپ ذکر ایک کرتے ہیں
آپ کے ساتھ کئی لگے ہوئے ہیں جو آپ کو ذکر سے روک دیں. اس میں ذکر سے روکنے والی سب سے پہلی دنیا ہے, مال ہے, اولاد ہے, شیطان ہے, انسان کا اپنا نفس ہے. تو یہ اتنے کھلاڑی ایک ساتھ آپ کو روک رہے ہوں اور پھر پوسٹ گول لے جانا آسان کام نہیں ہے. اس لیے کہا کہ ذکر الہی آسان کام نہیں. یہ مولانا نے کہا. اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو کام آسان نہیں ہوتا اس کے ریوارڈ بھی زیادہ ہوتا ہے. فری ہلکا کام ہوتا ہے تو ہلکی اس کی سیلری ہے, مشکل کام ہے تو مشکل اس کی جزا ہے, اس کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے. تو یہ خود کئی جگہ یہ روایت آئی ہے. بہار کے الانوار کی جلد 66 میں بھی اور ساتھ ساتھ نور الثقلین کی 382 صفحے کے اوپر بھی یہ روایت ہے کہ یہ 3 کام آسان نہیں ہے کہ جہاں انسان ذکر الہی کرے. آسان نہیں. لیکن انسان کو کوشش کرنا ہے, یاد رکھنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کام کو انجام دے سکے. یہاں ایک اور روایت ہے جو مولا کائنات کی ہے, وہ بھی اسی مفہوم و معنی میں ہے, لیکن یہاں ایک خاص چیز ہے کہ جس میں ایک چیز کو ایڈ کیا گیا ہے. وہی کہتے ہیں کہ ثلاثۃ لا تقیھا بہذا الامہ, کہتے ہیں 3 چیزیں جو ہیں وہ میری امت کے لیے بہت زیادہ دشوار ہیں. الحق فی مالہ و انصاف الناس فی نفسہ, کہتے ہیں انسان کے اپنے بھائیوں کے جو ہے وہ مال سے مدد کرنا, انسان کی جو ہے وہ انصاف سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کرنا. لیکن اب یہاں کہتے ہیں کہ لیس, یہ خاص پوائنٹ ہے کہ لیسا ہوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولکن اذا ورد علی ما یحرم اللہ علیہ خاف اللہ تعالی عند ترکہ. کہتے ہیں خالی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ذکر نہیں ہے, بلکہ جب انسان حلال و حرام کے مہانے پہ آئے تو حرام کو چھوڑ کر حلال کو اپنا لے, یہ ذکر الہی ہے. یہ جو ہے یہ حدیث ہے. ہاں کہ اصل میں کیا انسان اگر حلال و حرام سے نہیں بچ رہا ہے تو پھر ذکر الہی نہیں کرے. اس وقت اسے یاد آنا چاہیے کہ یہ کھاؤں یا نہیں کھاؤں, یہ کروں یا نہیں کروں. اگر اس وقت وہ اپنے ہاتھ کو نہیں روک رہا ہے تو ذکر الہی نہیں کر رہا, پھر زبان اس کی ذکر الہی کرے گی بھی نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی لیے ان معنی کو سب سے پہلے انسان کو اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ انسان حلال و حرام کو اپنے مد نظر نہیں رکھتا تو پھر وہ ذکر الہی کا حقدار نہیں ہے, وہ ذکر الہی کرنے کا جو ہے سو ٹائٹل نہیں ملے گا. یہاں کیونکہ یہ کئی مرتبہ جو ہے وہ اس کا استعمال ہوا ہے, تو یہ کہتے ہیں چاہے زبان سے ذکر کرے, چاہے قلب انسان کا جو ہے وہ خیال و فکر آئے, یا انسان عمل کرے, یا کسی کی طرف متوجہ ہونا, یہ بھی جو ہے وہ ذکر میں شمار ہوتا ہے. اس کی ذکر کی کئی ساری جو ہے, لیکن سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے اللہ کے وحدانیت سے ریلیٹ کر لے. تو یہ امپورٹنٹ میسیج ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر کن کو اللہ نے اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شمار کیا ہے, یہ تقریباً 5 کیٹیگری ہیں. ان کیٹیگریوں سے تاکہ ہم اس کیٹیگری میں رہیں وہ یہ ہماری باعث خیر ہے. سب سے پہلے متقین کو اللہ نے ذکر کرنے والوں میں شمار کیا ہے. تقویٰ کا مفہوم ہے گاڈ اویئرنیس, انسان جو کام کرتا ہے اس کو خدا کو مد نظر رکھ کے کرے. تو یہ پہلی کیٹیگری ہے مولا کائنات کی حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کثیر ذکر کرنے والوں میں شمار ہے. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ شیمۃ للمتقین, کہتے ہیں یاد خدا جو ہے وہ پرہیزگاروں کا شیوا ہے. پرہیزگار جو ہیں جو اللہ کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, تقویٰ پرہیزگاری سے اختیار کرتے ہیں. دوسرا جو ذکر کرنے والے اس کو کہتے ہیں صاحبان خرد و اندیش مندان, کہتے ہیں جو قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کون کہ جن کو اللہ نے شعور دیا ہے, جو منظر نہیں پس منظر دیکھتے ہیں, جن کو صرف ظاہر نظر نہیں آتا بلکہ اس کے پیچھے جو باطن دیکھتے ہیں وہ ذکر کرنے والے ہیں. جن کو آپ جاتے ہیں گھومنے کے لیے ہے نا, تو ہمالیہ دیکھ لے وہ بڑی بات نہیں, ہمالیہ بنانے والے کو دیکھنا ہے. ہمالیہ تو گھوم کے آ جائیں کیا, لیکن ہمالیہ بنایا یہ دیکھیں. آپ جب بھی کوئی چیز کو دیکھتے ہیں نیچرل چیز کو, اس کے پیچھے جب تک اس کے بنانے والے کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو تو پھر وہ ذکر کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد کیا, وما یذکر الا اولو الالباب, قرآن مجید نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وما یذکر, کوئی تذکرہ الہی نہیں کرتا یا ذکر الہی نہیں کرتا سوائے اس کے صاحبان عقل و جو ہے خرد, عقل و خرد, جن کے پاس خدا نے عقل دیے, جو سمجھتے ہیں, جن کو عقل دیے, عقل والے ہی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ذکر میں عقل نہ لگائی جائے انسان ذکر الہی کرنے والا بنتا نہیں ہے. تو عقل لگانا یہ بہت بڑی چیز ہے. عقل کا مفہوم یہ کہ عقل کام نہیں کرتی جب تک اس کے ساتھ علم نہ ہو.
دوسرا تیسری کیٹیگری کہ ذکر سے مراد کیا ہے. یہاں سب سے کہ جو صرف ذکر جو کرتے ہیں ان کے ذکر کا اصل مقصد ہر عمل کے پیچھے قیامت اور آخرت ہو. کہ جب تک عمل کے پیچھے یعنی کسانی کے ہموارے یاد قیامت، جو قیامت کو یاد کرتے ہیں وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. کہ اس میں سب سے بڑا حساب کتاب وہاں ہونا ہے. تو انسان جب اس دن کو یاد رکھے گا تب جا کے کوئی ذکر الہی کرنے والا کہہ رہا ہے. دوسرا کیا ہے چوتھے نمبر پر کہ جو خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، جو خدا سے رحمت کے امیدوار ہیں وہ لوگ جو ہے ذکر الہی کرنے والے شمار ہوتے ہیں. اب دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے کہ جو رحمت الہی کا امیدوار ہوگا وہی رحمت کے دروازے کو کھٹائے گا، اور رحمت کا دروازہ جو ہے وہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ ہیں. ان پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور جو محمد مصطفیٰ درود و سلام بھیجتا ہے وہ ذکر الہی کرنے والا کہلاتا ہے. اس کے بعد پانچواں کیا ہے کہ وہ ایسے جو ہے وہ شائستہ اور نیک اعمال کرنے والے کہ جو انہیں یاد خدا میں ڈھال دے، جو یاد خدا میں لگا دے. ایسے نیک کام کرنے والے کو خدا ذکر الہی کرنے والا شمار کرتا ہے. تو یہ چیزیں. اب یہاں دیکھیے یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے. اس دعا کو دیکھیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ جہاں لکھا ہے اس کیٹیگری جس عالم نے بنائے انہوں نے اس کے اندر اس دعا کو تتمہ پیش کیا. اللہم انی اسألک بحقک وقدسک وخاتم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا. یہ آپ ہمیشہ دعا کو پڑھتے ہیں. کل رات کو بھی آپ نے پڑھا کیا کہا کہ پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کے ذریعے؟ تیرے حق کے ذریعے، تیرے نام کے ذریعے، ان اسماء حسنہ کے ذریعے، ان عظیم صفات کے ذریعے جس کے ذریعے تیری دعا پوری ہوتی ہے. یہ ذکر الہی میں ایک چیز یاد رکھیے، ذکر الہی کا ایک اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کو اس کے اسماء حسنہ سے پکارنا ذکر الہی ہے. تو یہ سب دیکھیے اسی لیے اسماء حسنہ کہ اسماء حسنہ کہ اس لیے خدا نے کہا کہ مجھے میرے بہت اچھے اچھے نام ہیں، مجھے میرے اچھے ناموں سے پکارو. تو یہ دیکھیے اللہ نے جن کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے انہوں نے اس دعا کے ذریعے اللہ کے ذکر کو سکھایا ہے. تو جب مولا کائنات نے ذکر کو سکھایا ہے تو کہا کیا کہا؟ اب یہ مولا کیا کہتے ہیں انت جلا اوقاتی من اللیل والنہار بذکر کا، کہ میرے دن اور رات کو تیرے ذکر سے بھر دے. اور کیا ہے بذکر کا معمورا و بخدمت کا موصورا. اور کیا ہے دونوں چیز کو ذکر، صرف میری زبان جو ہے تیرا ذکر نہ کرے بلکہ میرا وجود تیری خدمت میں لگا رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو باہر اس کے بہت سارے جو ہے دوسرے اسپیکٹ ہیں، لیکن خدائی اس کا مفہوم یہ. اب اللہ کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی خدمت نہیں ہوتی، اللہ کے بندے کی خدمت. ان تنصروا اللہ ینصرکم ثبت اقدامکم. خدا کہہ رہے میری نصرت کرو میں تمہاری نصرت کروں گا. تو خدا کو کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دین خدا کی نصرت اللہ کی نصرت کہلاتی ہے. اسی طرح بندوں کی خدمت اللہ کی خدمت کہلاتی ہے. تو بندوں کی خدمت کرنا بھی ذکر الہی میں شمار ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پانے والے تجھ واسطہ چاہتا ہوں حاضر مجلس کی نیک حاجات مات غور فرما. پانے والے حاضر جماعت میں شیعہ نحتر قرار میں جماعت میں حسن شبیر ولی ابن ولی جینا. پانے والے نوشاد بھائی ابن فدا بھائی عابد بھائی محمد بھائی مذہب بھائی مقصود بھائی اشتیاق بھائی ناصر. پانے والے حسن ابا، پانے والے رضوان بھائی، پانے والے اونی بھائی جمنات بیمار ہیں، پانے والے شبی، پانے والے مظفر بھائی اور جمنات بیان سب کو شفائے کامل عاجل فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اسماء محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و آبان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین
پاک و منزہ پروردگار اس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شر نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ذرا بننے کی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بڑا عفو و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کا اتنا علی سے سرب جات صلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واجل فرجم وشمع احمد جن کے ظہور سے دنیا عدل و اسلام سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم جائے، تاجر ظہور کے لیے دعا گوئے ہیں۔ یہ احادیث جو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، اور یہ اصول کافی میں حدیث ہے، وما من شیء الا له حد وینتہی الیہ الا الذکر فلیس له حد وینتہی الیہ، کہتے ہیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے اور ہر چیز ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، لیکن ذکر الہی وہ شے ہے کہ جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے، کیونکہ یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس کا دیکھیے کتنا خوبصورت آیت سے، اس کا یہ تو روایت تھی، اس کا آیت سے دیکھیے کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، خدا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 152 میں کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر فرش پہ کرو، میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا۔ یہ ہے ذکر کی منزل کہ تم اللہ کو یاد زمین پہ کرتے ہو، بندوں کے سامنے خدا تمہیں فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے، تم پہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ تو یہ ذکر کی بڑی منزل ہے جو انسان کو، اس لیے ذکر عام ہے، ذکر خاص ہے، اس کی کئی ساری الگ الگ کیٹیگری ہیں، لیکن جب انسان ذکر کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے خدا اس کا ذکر کرتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا کیا فائدہ ہے کہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اسے تاریکی سے نکال کر خدا روشنی میں لے جاتا ہے۔ یہ ذکر الہی انسان کے قلب کے سکون کا سبب قرار پڑتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو اے صاحبان ایمان، الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، ان کے دلوں کو یاد خدا سکون دیتی ہے۔ تو یہ اس کی اور بھی دوسری آیتیں، اس کی کیا کہا ہے کہ یاد خدا اس میں خوف خدا کا سبب قرار پاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اصل ذکر کیا ہے، جو خود مولا کائنات نے کہا ہے کہ ذکر یہ ہے کہ انسان جب کسی مرحلے میں جائے جہاں حلال و حرام کی منزل ہو، صحیح کو چنے، غلط کو چھوڑ دے، یہ سے تو یہ خوف خدا۔ اور یہ قرآن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، خدا کہہ رہا ہے کہ جب مومنین ذکر خدا کرتے ہیں تو خدا ان کے دل میں
اپنے خوف کو ڈال دیتا ہے، خوف خدا ان کے دل میں تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں اس ذکر کا فائدہ اور ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو ذکر الہی کرتے ہیں خدا ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ ذکر کا ایک فائدہ اور بھی، ذکر کا ایک فائدہ یہ کہ خداوند عالم اس کے ذریعے انہیں علم و حکمت عطا کرتا ہے۔ جب انسان کو ذکر کرتا ہے، ذکر مطلب کیا ہے کہ منظر کے بعد پس منظر دیکھنا۔ انسان ہر چیز کو دیکھ کر یاد خدا میں اگر چلا جائے تو اس سے بڑی کوئی شے نہیں ہے، اور جو ہر چیز کے پیچھے پس منظر دیکھتا ہے وہی انسان عروج کو حاصل کرتا ہے، اسی کے پاس عقل ہے۔ اور یہی وجہ عزیزان گرامی کہ آئنسٹائن کو عزیزان گرامی یا نیوٹن جب وہ سیب گرا تو اسے سیب کے پیچھے گریوٹی نظر آئی، لیکن گریوٹی کے پیچھے گریوٹی بنانے والا نظر دیر سے آیا تو گریوٹی بنانے والے تک اگر اس کی نگاہ جاتی تو کام کیے۔ تو ذکر انسان کو مانوی اور مادی دونوں منزلوں تک پہنچاتا ہے، دنیا میں بھی اس کو سکون دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کو درجات سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسی لیے یہ ذکر کا ایک، یہ تو دیکھیے عام ذکر ہے، اس کا ایک الگ پہلو ہے، وہ انشاءاللہ کبھی آپ خود موقع رہا تو عرض کروں گا، وہ ایک الگ بالکل پہلو ہے۔ جو ہمارا عرفان کی منزلوں تک پہنچیں وہ ذکر الہی کے ذریعے پہنچیں، کیونکہ جو عرفان کی منزلیں طے کرتا ہے بس میں ذکر الہی ہی اس کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ عرفانی پہلو سے ذکر الہی کو سمجھیں گے تو یہ وہ ذکر ہے، ذکر کی ایک طاقت ہے کہ یہ عبد اور معبود کے بیچ کے پردے ہٹا دیتا ہے، انسان کو حقیقت نظر آتی ہے، چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، وہ جلوہ الہی کو دیکھ پاتا ہے۔ تو یہ بڑی منزل ہے، اس کو جن لوگوں نے عرفان طے کیا ہے اس منزل تک پہنچیں تو وہ اس منزل کو پہچانتے ہیں۔ یہاں خود ایک اور حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ کو پانچوں کیٹیگری میں نے بتائی، یہ 5 کیٹیگری ہیں ذکر کی، جس میں قرآن ہے، ہر چیز کو دیکھ کر یاد خدا کرنا ہے، تسبیح جناب فاطمہ زہرا ہے، نماز ہے، اور رسول کا تذکرہ ہے، یہ سب چیز کہتے ہیں والبیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر البرکہ وتحضرہ الملائکہ وتحجرہ الشیاطین ویضیء اہل السماء کما یضیء الکواکب الدری لأہل الارض۔ یہ خود چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے ذکر الہی ہوتا ہے، یہ دونوں چیز لکھی ہے، ذکر الہی ہو یا قرآن پڑھا جائے، ایسے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ذکر الہی کے فائدے کیا ہیں، تو برکت، اور کیا ہے تحضر الملائکہ، ملائکہ ان کے ساتھ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، جمع ان کے حضور آ جاتے ہیں، وتحجرہ الشیاطین، اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یضیء، اور یہ گھر چمکنے لگتا ہے آسمان والوں کے لیے ایسے ہی جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو یہ ذکر کا جو ہے فائدہ ہے۔ یہاں رسول فرما رہے ہیں من آتا لسانا ذاکرا فقد آتا خیر الدنیا والآخرہ، خدا نے جس کو ذکر کرنے والی زبان دے دی اس کو دنیا آخرت کا خیر دے دیا۔ وقت نہیں ہے اس بات کی بات ختم کر دیتا ہوں، حدیث سے بہت ہیں، تذکرہ کافی ہے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ آپ کیسے اپنی زبان کو ذکر الہی کرنے والی زبان بنائیں؟ تو یہ اس کو یاد رکھیں، ہمارے پاس اس کے بہت ہی بہترین طریقے ہیں جو اہل بیت نے سکھائے ہیں، ہمارے بزرگوں نے سکھائے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے نہ کریں، یہ پہلی چیز ہے۔ بسم اللہ سب سے بہترین ذکر الہی، اس سے اچھا کوئی ذکر الہی ہو ہی نہیں سکتا جس میں اللہ نے اپنے خاص ناموں کو رکھا ہے۔ کہتے ہیں جتنی کتابیں نازل ہوئی سب کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ حمد ہے، اور حمد کا خلاصہ بسم اللہ ہے۔ تو جب تمام اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ کا خلاصہ کیا ہے، بائے بسم اللہ ہے، بائے بسم اللہ میں وہ نقطۂ بائے جس کو علی نے اپنے سے نسبت دی ہے، تاکہ بتایا جب تک علی کا ساتھ لے کر ذکر نہ کرو گے تب تک تمہارا ذکر عروج تک نہیں پہنچے گا، خدا کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز کہ جس چیز کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تمہاری زبان میں ہمیشہ بسم اللہ رہنا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے، انسان اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ جو بھی نعمت ملتی اس نعمت پہ انسان شکر کرے۔ ہمارا امام کہا ذکر کے 2 طریقے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ بسم اللہ سے آغاز کرے، ایک نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرے، اور اس کے بعد کیا ہے جو چیز وہ دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے اسے جلوہ الہی نظر آئے، جس کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے اس کو خدا خیر دنیا اور آخرت عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا، من کثر ذکر اللہ عز وجل اظلہ اللہ فی جنتہ، کہتے ہیں جو انسان ذکر کثیر کرتا ہے خدا اسے اپنی جنت میں کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم
صلی اللہ محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.